میرا مرشد میرا آقا عمر مولا عمر مولا، میرا مرشد میرا آقا عمر مولا عمر۔ اسلام کو عزت ملی ہے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے۔ ابھی 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ایک شعر تو عطا کی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اسد اللہ و اسد رسولی کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ایک شعر تو آپ نے عطا کیا ہے، ایک شعر اور عطا کر دے، چاہے وہ حضرت عمر ابن خطاب ہو یا عمر بن حشام ہو۔ ابھی آپ واقعہ سنتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو کیسے قبول کیا اور اسلام کو اللہ نے حضرت عمر کی وجہ سے کتنی عزت دی۔ ایک مرتبہ کفار مکہ کی ایک میٹنگ جاری تھی کہ اس میں یہ بات طے کی گئی کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا نعوذ باللہ تو اس کو 100 سرخ اونٹ ملیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں، میں ہی کروں گا۔ میٹنگ میں جو لوگ بیٹھے تھے سب نے کہا کہ بے شک عمر تو ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ عمر چلے گئے، تلوار لے کر گئے اور جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کی چراغ بجھانے چلے گئے۔ راستے میں ایک صحابی ملا، بعض کتابوں میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، بعض کتابوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ تلوار لیے اتنے غصے میں جا رہے ہیں تو سامنے آ گئے، فرمایا عمر اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو، تلوار لیے اتنے تیزی سے، اتنی جلدی؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ جو شخص بتا رہا ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، جو گھر گھر فساد پھیلا رہا ہے نعوذ باللہ، میں اس کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ صحابی نے فرمایا کہ عمر تمہیں پتہ نہیں کہ بنو ہاشم یا ان کے قبیلے والے تمہیں بدلہ میں چھوڑ دیں گے، تمہیں قتل کریں گے۔ حضرت عمر نے یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تو بھی مسلمان بن گیا ہے، تو بھی بددین ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ فرمایا اچھا چلو اب نبی کو ختم کرنے سے پہلے آپ ہی کو قتل کروں۔ اتنے میں اس صحابی نے فرمایا عمر تمہیں پتہ بھی ہے، تم تو جا رہے ہو حضور کو قتل کرنے کے لیے، لیکن تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے گھر کا کیا حال ہے۔ جاؤ اپنے گھر کا پتہ لگاؤ، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ عمر کا یہ سننا تھا کہ وہ غصے سے اور بھی لبریز ہو گئے اور سیدھا جا کر اپنے بہن کی گھر کی طرف گئے اور وہاں جا کر دروازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو اندر سے کچھ آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز تھی قرآن کی تلاوت کی، جو کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب کو اور حضرت سعید بن زید کو حضرت خباب رضی اللہ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے۔ وہ حضرت عمر دروازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آواز سنائی دی تو آپ نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بہن نے جب یہ آواز سنی تو اسے پتہ چلا کہ حالات خوشگوار نہیں ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما جلدی سے چھپ گئے۔ بہن نے آ کر دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے فرمایا بہن کو کہ یہ آواز کس چیز کی آ رہی تھی؟ بہن نے فرمایا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے یہ سن کر اپنی بہن کو اتنی تیز تھپڑ ماری کہ ان کے چہرے پر خون نکل آیا۔ بہن کو بہت زور سے مارا، اپنی تلوار کی دستے سے بہن کے سر پر مارا، اس کے سر سے بھی خون نکل گیا۔ حضرت عمر کو اپنی بہن نے فرمایا کہ عمر تو اگر خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تو اگر عمر ابن خطاب ہے تو میں بھی فاطمہ بنت خطاب ہوں، جتنا ہو سکے تم سے مجھے مار، لیکن میں دین محمد کو چھوڑنے والی نہیں ہوں، میں ہر حالت میں دین محمد کو نہیں چھوڑ سکتی، یہ دین حق ہے، اگر تمہیں یہ برا لگتا ہو کہ ہم دین محمد پر کیوں آئے ہو تو جتنا ہو سکے تم سے ہمیں مار ڈالو۔ اتنے میں بہنوئی بھی آ گئے، سعید بن زید رضی اللہ عنہ بھی حضرت عمر کے پاس آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ اگر دوسرا دین یعنی اگر دین محمد حق ہو تو پھر بہنوئی کا یہ جواب سنتے ہی بہنوئی کو بھی داڑھی سے پکڑ کر زمین پر گرا دیا، انہیں بھی خوب مارا۔ بہن کی خون نکلنے سے اور مار پیٹ کرنے سے
حضرت عمر کا غصہ ٹرن ہو گیا اور بہن سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن نے فرمایا کہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ فرمایا اچھا مجھے بھی پڑھاؤ۔ بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو اور ناپاک لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پہلے جاؤ غسل کرو، وضو کرو، صاف کپڑے پہنو، اس کے بعد تمہیں اجازت ہوگی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ حضور کی جو دعا تھی جو انہوں نے اللہ سے کی تھی کہ اے اللہ اسلام کو عزت دے، یا عمر بن خطاب سے یا عامر بن حشام سے۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا میں غسل کر رہا ہوں۔ انہوں نے غسل کیا، صاف کپڑے پہنے۔ اس کے بعد حضرت خباب رضی اللہ عنہ اندر سے باہر نکلے، جو بہن حضرت سعید بن زید کو اور حضرت فاطمہ بنت خطاب کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ وہ اندر سے نکلے اور حضرت عمر کو خوشخبری سنائی کہ عمر مبارک ہو تمہیں، کل رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے حق میں دعا کی تھی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، اور یہ آیات طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ صورت پڑھ رہے تھے کہ جب اس آیت پر پہنچے اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، تو یہاں تک آ کر عمر کہنے لگے کہ مجھے محمد کے پاس لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے محمد کے پاس لے چلو، میں دین محمد پر آنا چاہتا ہوں، میں محمد کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ خباب رضی اللہ عنہ اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ دونوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دار ارقم کے پاس لے گئے، اور دار ارقم میں جاتے ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے تھے۔ کسی نے کہا حضرت امیر حمزہ کو کہ عمر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ تلوار بھی ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا کہ آنے دو، اگر اچھی نیت سے آ رہے ہیں تو خوب استقبال کریں گے، اور اگر نیت خراب ہے تو اس کی تلوار سے اسی کی سر اڑا دیں۔ حضرت عمر آ رہے تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، پوچھنے پر معلوم ہو گیا کہ عمر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، جلدی سے اٹھ گئے اور فرمایا دروازہ کھولو۔ لوگوں نے بتایا حضور عمر آ رہے ہیں، تلوار بھی ساتھ ہے۔ فرمایا دروازہ کھولو، عمر آ رہے ہیں تو دروازہ کھولو۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا منظر تھا۔ حضرت عمر آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، نگاہ جھک کر کے کھڑے ہو گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، آنکھیں نیچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کندھے سے پکڑ کر فرمایا کہ عمر بتا تیرا پروگرام کیا ہے، کس لیے تو آیا ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے کہ میں بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہو گئے کہ چیخ سے پکارا کہ اللہ اکبر۔ پاس جو صحابہ کھڑے تھے، بیٹھے تھے، سب نے کہا اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا تم اللہ کے سچے نبی ہو؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا سچا نبی۔ فرمایا کیا یہ دین سچ ہے؟ فرمایا یہ دین بالکل سچ ہے۔ تو فرمایا پھر ہم چپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ جو چیز سچ ہے، اللہ کی طرف سے جو چیز سچی آئی ہے، پھر اس کو ہم کیوں چھپا رہے ہیں؟ ایک جماعت کی امیر حضرت حمزہ بن گئے، ایک جماعت کے امیر حضرت عمر بن گئے، اور بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سارے جا کر مکہ کی صحن میں انہوں نے صدا بلند کی کہ آج کے بعد مسلمان کھل کر عبادت کرے گا، اور جو بھی عمر کا مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ میدان میں آئے۔ وہاں کفار مکہ اس انتظار میں تھے کہ اب حضرت عمر اسلام کا چراغ بجھا دیں گے، اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئیں گے اور اس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں حضور کا سر ہوگا، نعوذ باللہ۔ لیکن جب حضرت عمر گئے تو انہوں نے فرمایا کہ سنو، میں محمد کا غلام بن کے آیا ہوں، میں محمد کا نوکر بن کے آیا ہوں، آپ میں دم ہے تو حضرت عمر کا مقابلہ کرو۔ اسی دن سے ہی اسلام جو ہے نا وہ غالب آ گیا، اور کفار مکہ کے حوصلے پست ہو گئے اور مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ میرا مرشد میرا آقا عمر مولا، عمر مولا، میرا مرشد میرا آقا عمر مولا۔